آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سائحہ تنویر ہادیہ کے شمارہ فروری 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے میں بھی حاضر تھی وہاں قسط 2، اور اس کی رائٹر تحسین عامر ہے۔ دوسرا دن 26 اکتوبر 2022 بروز بدھ۔ پروگرام کاپی میں بعد فجر ورزش لکھا تھا، سوچا شاید جینٹس کے لیے ہوگا۔ جائزہ لینے پر پتہ چلا خواتین کے لیے بھی خصوصی انتظام ہے، اور اس کے لیے ڈاکٹر نکھت عروج صاحبہ فزیو تھراپسٹ نے کمان سنبھال رکھی ہے۔ خواتین نے جم کر ایکسرسائز کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہیں اجتماع میں کوئی ایگزرشن نہیں ہے، جماعت سارا نظم سنبھالے ہوئے ہے، اس لیے نو کوکنگ نو ہوسٹنگ۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جوخ در جوخ خواتین آڈیٹوریم پہنچ گئیں۔ کلیم رحمانی صاحب نے ام الاحادیث حدیث جبرائیل کا پورا نقشہ کھینچا، حضرت جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی پر روشنی ڈالی۔ اس حدیث کو استاد اور شاگرد کے لیے ایک نمونہ بتایا۔ میں نے پروگرام کاپی اٹھائی، اس پر لکھا تھا تزکیہ، کلاسیکل لٹریچر اور ہم۔ سچ بتاؤں تو مجھے عنوان سمجھ میں نہیں آیا تھا، بس مقرر محترم محی الدین غازی فلاحی صاحب کو سننے کا شوق تھا۔ اب تک مولانا کو آن لائن سنا تھا، خوشگوار خاندان اور قرآن سے تعلق کے موضوعات پر۔ آج محترم کو آف لائن سننا ایک اعزاز لگ رہا تھا۔ جب دھیرے دھیرے موصوف نے بولنا شروع کیا تو ایسا لگا گویا خطرہ بھی دریا کا نچوڑ ہے۔ میرے نوٹ بک کے صفحات معلومات سے رنگین ہونے لگے، کلاسیکل لٹریچر کا تزکیے سے تعلق سمجھ میں آنے لگا۔ گفتگو جاری تھی۔ کلاسیکل لٹریچر دل پر کاری ضرب لگانے والے، ذمہ داریوں کا احساس دلانے والے اشعار و اقوال حکمت سے پر اور زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ بنو امیہ کے زمانے میں خوشحالی آئی اور اپنے ساتھ بہت ساری آفتیں لے کر آئی۔ شراب، شباب اور کباب کی باتیں کرنے والے شعرا ماحول پر چھانے لگے۔ ایسے میں بعض شعرا نے اپنے آپ کو زہد کی شاعری کے لیے وقف کیا۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا، ایسی شاعری کی جو دل کے تاروں کو راست چھیڑتی اور خشیت الہی پیدا کرتی تھی۔ کلاسیکل لٹریچر کے بڑے بڑے اسٹار ہیں، ان کا حوالہ زیادہ تر غیر تحریکی حلقوں میں ملتا ہے، بلکہ بسا اوقات اہل بدعت کے پاس ملتا ہے، جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں تحریکی اور تربیتی لحاظ سے غیر معمولی انقلابی نوعیت کی چیزیں پائی جاتی ہیں، جن سے تحریک کو استفادہ کرنا چاہیے۔ میں تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سن کر حیران رہ گئی، جو زہد کو لے کر گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ میری بات سنیں، اپنے گنبدوں کو توڑ ڈالو اور خانقاہوں کو توڑ دو۔ گوشہ نشینی کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، گوشہ نشین زاہد اصل میں چمگادڑوں کی کیفیت میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو دفن کر دیا ہے، یہ لوگوں کے لیے نافع نہیں ہے۔ میں کلاسیکل لٹریچر پر غور ہی کر رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹیج بدل چکا تھا۔ پینل کم اوپن ڈسکشن بعنوان تحریکی کردار کی محافظت کے لیے کوآرڈینیٹر عبد الجلیل صاحب اپنے پینلسٹ کے ساتھ تیار تھے۔ ڈسکشن بڑا دلچسپ رہا۔ مختلف ذمہ داران جماعت اپنی مختلف صلاحیتوں اور دلچسپیوں اور مزاج کے مطابق جواب دے رہے تھے۔ اس کے نکات کچھ یوں بنے: اقامت دین ہر وقت مستحضر رہے، تعمیر معاشرہ کی پہلی چیز تعمیر ذات ہے، تحریکی لٹریچر بعد میں پڑھا جائے گا، پہلے شخصیت و کردار دیکھا جائے گا، اس کے معاملات دیکھے جائیں گے۔ رکن جماعت کی گفتگو میں صداقت ہو، ویژن ہو، یونیکنیس ہو، ہر رکن دروازہ بنے، دیوار نہ بنے۔ کمزوریوں پر بھی ڈسکشن رہا، ازالے کی تدابیر بھی بتائی گئی۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس جاگزی رہے، فرد اپنی اصلاح خود کرے۔ فرد کی آمادگی ضروری ہے، کیونکہ ایک فرد 100 پیاسے اونٹوں کو پانی پلا سکتا ہے، لیکن ایک اونٹ کو 100 افراد بھی پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ وہ خود تیار نہ ہو۔ نظم کو چاہیے کہ وہ فرد کی استطاعت کے مطابق ذمہ داری دے۔ چائے کے لیے 20 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ تزکیہ سیشن جاری رہا۔ ایسا لگ رہا تھا
ایکسپریس ٹرین اپنی پوری اسپیڈ پکڑ چکی ہے۔ تصنیف اکیڈمی کے سیکریٹری محی الدین غازی فلاحی صاحب نے مرشد ساکت و مرشد ناطق پر سیر حاصل گفتگو کی۔ بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کائنات کی بہت ساری چیزیں الہی انتظامات ہیں جن کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ موت ان میں سے ایک مرشد ساکت ہے۔ قرآن مجید مرشد ناطق ہے۔ قرآن کی ہر آیت اللہ کے جلال، عظمت و رحمت کا مظہر ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیتیں موت کے تعلق سے ہیں۔ موت سے بڑھ کر کوئی بڑی مرشد نہیں ہے، تنگ حالی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ قرآن مجید کی آیتیں اللہ پر ایمان بڑھاتی ہیں، موت کے واقعات آخرت پر ایمان بڑھاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بہت سے صحابہ اور اولیاء اللہ کے واقعات کو محترم نے پیش کیا کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگیاں بدلی۔ تزکیہ ٹیسٹ کے لیے محترم ایس امین الحسن اپنے منفرد انداز سے اسٹیج پر تشریف لا چکے تھے۔ تزکیے پر کتنا کچھ پڑھ لو، سوچ لو، ان روحانی بابا کے پاس پیش کرنے کے لیے ہر مرتبہ منفرد و متاثر کن کنٹینٹ ہوتا ہے۔ اس سیشن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ ان مربیان جماعت کے تعلق سے میں سوچنے لگی کہ انہوں نے کس خانقاہ سے تقویٰ اور احسان کی تربیت پائی ہے، جنہیں کچھ لوگ بے پیر کہتے ہیں، جو نہ خواب کے کشف و کرامات جانتے ہیں، نہ انوار کے مشاہدے اور بشارات سے واقف ہیں۔ مجھے مولانا سید ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک و کارکن یاد آ گئی۔ اسی کے ساتھ نماز ظہر و تعام کے وقفے کا اعلان ہوا۔ کیا ہی بہترین پلاننگ تھی۔ شناختی کارڈ کے بیلٹ کے رنگ کی بنیاد پر ایک گروپ نماز بجماعت ادا کرتا، اسی دوران دوسرا گروپ تعام سے فارغ ہوتا، پھر ان کے لیے دوسری جماعت بنتی۔ ادھر پہلی نماز باجماعت والے تعام گاہ پہنچ جاتے۔ میں نے نوٹ کیا فکر و نظر والے سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے سب ایکسائٹیڈ تھے۔ اپنی نوعیت کا اب تک کا یہ منفرد پروگرام تھا۔ ماہنامہ زندگی نو کے اشارات، جسے امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی صاحب جولائی 2021 سے تحریر فرما رہے تھے، ان میں سے 6 اشارات دسمبر 2021 تا مئی 2022 بطور ہوم ورک مطالعے کے لیے کہا گیا تھا اور اپنے سوالات حلقے کو بھیجنے تھے۔ آج یہ سوالات خود مصنف سے پوچھے جانے تھے۔ فکر و نظر کا سفر مصنف کے ہمراہ تھا۔ وقت سے بہت پہلے سب اپنی نشستوں پر دل تھامے بیٹھے تھے۔ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شیخ اسماعیل صاحب تھے جو سسپینس بنائے ہوئے تھے۔ تمہیدی گفتگو میں انہوں نے شہر حیدرآباد میں منعقد 2012 سیمینار لٹریچر ریویو اور سید سعادت اللہ حسینی صاحب کے تقریر کا جملہ سنایا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کے بعد دنیا بھر میں تحریکی فکر ٹھہر سی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جس کا جواب خود مقرر کی تحریریں ہیں۔ امیر محترم نے صرف 50 منٹ کے سیشن میں چنندہ 12 سوالات کے اطمینان بخش جوابات دیے جو بغور سننے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مجھے عطاء الرحمن وجدی صاحب کی وہ لائن یاد آئی کہ ایک اچھے قائد میں یہ خوبی ہونا ضروری ہے کہ وہ نہ صرف خود حالات کے نشیب و فراز پر نگاہ رکھتا ہو بلکہ اپنے قافلے کو اس سے ضروری حد تک مطلع رکھنے کی ذمہ داری بھی ادا کرتا رہتا ہو۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔